السلام علیکم. ریسرچ میتھڈ کا آج ہم 7واں لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر کا ٹاپک ہے ہائپوتھیسس. پچھلے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ ہم ویریبلس کی بات کر رہے تھے. مختلف قسم کے ویریبلس تھے اور ویریبلس جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کانسیپٹ ہے. وہ کانسیپٹ اگر ایک سے زیادہ ویلیوز اس میں آتی ہیں تو ہم اس کو ویریبل کہتے ہیں. مینس کہ اٹ کین ٹیک ڈفرینٹ ویلیوز. اٹ کوڈ ویری فرام پرسن ٹو پرسن اور اٹ کوڈ ویری ود دا سیم پرسن میں بی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو جب ہم ویریبلس کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں تو اس ریلیشن شپ کے پیچھے ہم بہت ساری آرگیومنٹ دیتے ہیں. آرگیومنٹ دینے کے ساتھ جب ریلیٹ کریں گے تو اس کا ہم ایک فقرہ بناتے ہیں. فقرے کو ہم اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے ہم پروپوزیشن کے نام سے اس کو بلاتے ہیں. تو پروپوزیشن جو ہے اٹ از کمپوزڈ آف ویریبلس اور وہ ویریبلس جو ہیں ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ پروپوزیشن اگر ایسی ہے کہ اس کو ہم امپیریکلی ٹیسٹ کر سکیں یا یوں کہیے کہ اس کے اندر وہ ویریبلز ایسے ہیں وچ آر ریلیٹڈ ٹو امپیریکل ریالٹی، تو پھر ہم اسی پروپوزیشن کو ہی ہائپوتھیسس کہیں گے. دوسرے لفظوں میں ہائپوتھیسس جو ہے وہ پروپوزیشن کا کاؤنٹر پارٹ ہے اور وہ ایسی پروپوزیشن ہے جس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں امپیریکلی. اس طرح سے اگر ہائپوتھیسس کی ہم ڈیفینیشن دیں تو اس کی ڈیفینیشن ایسے ہی آئے گی کہ ہائپوتھیسس از اے پروپوزیشن وچ کین بی ٹیسٹڈ. دوسرے لفظوں میں اٹس اے ٹیسٹیبل کائنڈ آف پروپوزیشن. وہ پروپوزیشن جو ٹیسٹ ہو سکتی ہے ہم اسے ہائپوتھیسس کہیں گے. اگر وہ پروپوزیشن جو ہے ٹیسٹیبل نہیں ہے تو وہ پروپوزیشن رہے گی. دوسرے لفظوں میں ایک ہائپوتھیسس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پروپوزیشن ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر پروپوزیشن ہائپوتھیسس نہ ہو. ایسی پروپوزیشن جو ٹیسٹ نہیں ہو سکتی وہ پھر پروپوزیشن ہی رہتی ہے. لیٹس سے کہ اگر ہم ایسی کوئی پروپوزیشن میں ایسے کوئی ہم کانسیپٹ استعمال کر رہے ہیں جس کو ہم امپیریکلی ود دا سینسری ایکسپیرینسز ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو آبویسلی ہم اس کو پروپوزیشن کی لیول پر ہی رکھیں گے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جتنے ہم زیادہ نیک کام کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا. کہ ثواب ہوگا، نیک کام کریں گے، نیک کام کو شاید ہم ڈیفائن کر سکیں، لیکن یہ ثواب جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو امپیریکلی ٹیسٹ کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ ثواب جو ہے گاڈ آل مائٹی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جو کہ شاید ہم نہ دیکھ سکیں. تو اس طرح سے اس قسم کی پروپوزیشن جو ہے وہ پھر پروپوزیشن کے لیول پر ہی رہتی ہے. اس کو پھر ہم ٹیسٹ نہیں کر سکیں گے اور اگر نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم اسے ہائپوتھیسس نہیں کہیں گے. تو ہائپوتھیسس کیا ہے؟ ہائپوتھیسس از اے پروپوزیشن، از اے اسٹیٹمنٹ، اس کو کنجیکچرل اسٹیٹمنٹ کا لفظ بھی آپ کو کسی کتاب میں نظر آئے گا. So it's such a statement which can be empirically tested. دوسرے لفظوں میں ہم ایک لاجیکل قسم کا ریلیشن شپ ڈیولپ کیا دو ویریبل یا دو سے زیادہ ویریبل کے درمیان. تو وہ جو ہم سمجھتے ہیں چونکہ لاجک ہم نے کیا، تھیوری اس کے پیچھے لگائی، آرگیومنٹ ہم نے بلڈ اپ کی اور اس آرگیومنٹ کے بیسس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائپوتھیسس جو ہے اٹ شوڈ بی ٹرو. ویدر اٹ از ٹرو اور ناٹ وہ بتائے گا اس کی ٹیسٹنگ. جب ہم فیلڈ میں اس کو ٹیسٹ کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ وہ ایک صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو پھر میں کہوں گا کہ ہائپوتھیسس از دیٹ اسٹیٹمنٹ اور دیٹ پروپوزیشن which can be tested, which can have
empirical reality which could be which could have empirical kind of reference, ہم اس کو observe کر سکیں, اور اگر ہم اس کو observe کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ صحیح ہے, ویلڈ ہے کہ نہیں ویلڈ ہے. اس طرح سے hypothesis is that statement which can be put to test to determine its validity, whether it's true or not, whether it's valid or it is not valid. اس طرح سے hypothesis میں آپ نے دیکھا کہ اس میں variables ہیں, اس میں ایک ویریبل بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ ویریبل بھی ہو سکتے ہیں. تو میں اگر اس کی ایسے مثال دوں تو میں یوں کہہ دوں گا کہ آفیسرز ان مائی آرگنائزیشن ہیو ہائر دین ایوریج لیول آف کمٹمنٹ. ناؤ لک ایٹ دس ہائپوتھیسس, کیا اس میں کوئی ویریبل آپ کو نظر آتا ہے؟ کین یو ریئلی آئیڈینٹیفائی کہ اس میں کون سا ویریبل ہے؟ ایک ویریبل ہے یا ایک سے زیادہ ویریبلس ہیں؟ میں نے کہا کہ officers in my organization have higher than average level of commitment. تو commitment جو ہے اس میں variable ہے. commitment to the organization, commitment to the work, جہاں وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کو ہم variable اس لیے کہہ رہے ہیں کہ commitment کی levels ہو سکتی ہیں. کہیں کچھ لوگ زیادہ committed ہو سکتے ہیں, کچھ کم کمیٹڈ ہو سکتے ہیں, کچھ بالکل کمیٹڈ نہیں ہو سکتے. تو اس طرح سے جب ہم کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ کی لیولز ہو سکتی ہیں فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن, اٹ کین ویری فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن, تو ہم یہ کہیں گے کہ دیر آر ڈفرنٹ لیولز آف کمٹمنٹ, دیئر فور وی کال اٹ ایز اے ویریبل. اب یہ ویریبل ہے, اس میں اسی ویریبل کو آپ کانسیپٹ بھی کہہ رہے ہیں. اب کانسیپٹ آپ کو یاد ہوگا کہ کانسیپٹ ہی ویریبل بن رہی ہے. ناؤ کین دس بی ٹیسٹڈ, کین دس بی ویریفائڈ؟ اف وی کین ویریفائی اٹ دین وی کال اٹ ہائپوتھیسس. اب دیکھیے اس میں ایک ویریبل ہے. اس قسم کی ہائپوتھیسس کو ہم یونی ویریٹ ہائپوتھیسس بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں کوئی کسی دوسرے ویریبل کے ساتھ ہم نے ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ کیا. تو یہ ایک قسم کی ہائپوتھیسس ہے. آپ ایک اور ایگزامپل دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ لیول آف جاب کمٹمنٹ آف دی آفیسرز از ایسوسیٹڈ ود دیئر لیول آف ایفیشنسی. ناؤ لک ایٹ another hypothesis. اس میں کتنے ویریبل آپ کو نظر آئیں گے؟ ایک وہی ویریبل ہم نے لیا لیول آف کمٹمنٹ, اور ایک اس میں ہم نے ایک اور ویریبل لگا دیا جس کو ہم نے کہا کہ ایفیشنسی. ناؤ کیا ان دونوں ویریبلس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو دس از another hypothesis. اس ہائپوتھیسس میں کیا ہم نے کہا؟ ایک تو دو ویریبل اس میں ہم نے لگائے, اور پھر ان دو ویریبلس کا آپس میں ایک تعلق اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. یہ کہا کہ کمٹمنٹ اور ایفیشنسی کا آپس میں تعلق ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ تعلق کس قسم کا ہے, صرف اتنا کہا کہ دیز ٹو ویریبلس لیول آف کمٹمنٹ آف دی آفیسرس اور ان کی جو ایفیشنسی ہے, ان دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. So we can measure the level of commitment, we can develop some kind of mechanism, some measures for finding out how much commitment a person has to the organization. اسی طرح we can also measure the level of efficiency of the workers or the officers in that organization, and then we can see کہ کیا these two variables are related with each other. اس ہائپوتھیسس میں صرف اتنا ہی کہا ہے کہ the two variables are related with each other. یہ نہیں کہا کہ ان کے ریلیشن شپ کی نیچر کیا ہے, whether this is a positive kind of relationship اور negative kind of relationship. اگر positive اور negative relationship کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم
ایک اور ایگزامپل پہ آتے ہیں. تو اس میں ایک تیسری ایگزامپل آئے گی کہ لیول آف جاب کمٹمنٹ آف دی آفیسرز از پازیٹیولی ایسوسیٹیڈ ود دیئر لیول آف ایفیشنسی. اب اس میں دیکھیے کہ ہم نے 2 ویریبلس تو لیے ہیں, ان دونوں ویریبلس کا ریلیشن شپ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک تیسری بات شامل کر دی کہ وہ ریلیشن شپ کس قسم کا ہے. اس ریلیشن شپ میں ہم نے کہا کہ لیول آف جاب کمٹمنٹ آف دی آفیسرز از پازیٹیولی ایسوسیٹیڈ ود دیئر لیول آف ایفیشنسی. مینز پازیٹیو مینز کہ اگر لیول آف جاب کمٹمنٹ انکریز ہوتی ہے تو اس انکریز ہونے کے ساتھ ان کی ایفیشنسی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو the 2 variables might be changing in the same direction. تو پازیٹیو ایسوسیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ دونوں ویریبل ایک ہی طرف کو موو کرتے ہیں. اگر کمٹمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی ایفیشنسی میں اضافہ ہوتا ہے. تو higher the level of job commitment, if we find that those people who are highly committed, then we expect, theoretically speaking, that they will have higher efficiency in the organization. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ بنی ہے اس کے پیچھے again I'm just repeating again there is lot of logic, there's lot of argument. اب کمٹمنٹ کس بیسس پہ ہوتی ہے, کمٹمنٹ کے فیکٹرز کیا ہوں گے, از اٹ دی انوائرمنٹ اوور دیئر, از اٹ دی کائنڈ آف پیپل آفیسرز ود ہوم دی ورکرز آر ورکنگ, از اٹ دی کائنڈ آف ریمونریشن وچ پیپل آر گیٹنگ, is it the encouragement people have over there. So these might be the factors which contribute to the commitment of the people to the organization. Maybe the organization is highly supportive to the workers or the officers, and since the organization is looking after the interests of the workers or the officers, therefore they might be highly committed. And if they are committed, maybe they are putting in their best efforts for the role, for the job for which they are employed over there. And efficiency may be with respect to the production of goods, or it might be with respect to the provision of services which they are supposed to provide to the clients or to the people who are being served by this organization. Now, I have another example which might be considered a fourth one. Usme dekhiye, the higher the level of job commitment of officers, the lower the level of absenteeism. Now, this is another kind of relationship which has been suggested in this proposition. اب اس proposition میں ہم نے کیا کیا ہے, پھر 2 ویریبل لیے. 2 ویریبل کون ہے؟ لیول آف جاب کمٹمنٹ, دوسرا the level of absenteeism. Okay, now level of absenteeism means how regular the workers are, how regular the officers are in the organization. چھٹی کتنی لیتے ہیں, وقت پہ آتے ہیں, اگر کام رہتا ہے تو وہ اس کو کیسے لک آفٹر کر رہے ہیں, unnecessary چھٹی نہیں لیتے unless it's an emergency. تو اس قسم کے انڈیکیٹرز کے ساتھ ہم ایبسینٹیزم کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس ہائپوتھیسس میں اور پچھلی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے, پچھلی ہائپوتھیسس میں ہم نے کہا کہ دیر از اے پازیٹیو ایسوسیشن. اس ہائپوتھیسس میں صرف اتنا کہا کہ لیول آف جاب کمٹمنٹ آف آفیسرز, ہائر دی لیول آف جاب کمٹمنٹ آف دی آفیسرز, دی لوور دیئر لیول آف ایبسینٹیزم. ایک طرح سے ہم نے یہ کہا کہ ایک ویریبل میں انکریز ہوگا تو دوسرے ویریبل میں ڈیکریز ہوگا. In other words, what I am saying is that there is a negative association between the two variables, جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ آفیسرز جو زیادہ کمیٹڈ ہیں ان میں ایبسینٹیزم کم ہوگی. سو ایک ویریبل کو ہم جب انکریز کر رہے ہیں تو دوسرا پھر ڈیکریز ہوگا. تو اس طرح سے ہم اس ہائپوتھیسس کو نیگیٹو ایسوسیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو
میں نے 4 ایگزامپلس دیں. ان 4 ایگزامپلس میں پہلی بات تھی کہ ہماری جو پہلی ہائپوتھیسس تھی اس میں صرف ایک ہی ویریبل تھا. اب ایک ہی ویریبل تھا، آپ اس کو ایک ویریبل کی ہائپوتھیسس بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری تھی اس میں 2 ویریبلس تھے. ویریبل ضرور ہم نے 2 دیے، لیکن ان میں جو ریلیشن شپ تھا اس کی جو ڈائریکشن آف ایسوسیشن تھی وہ نہیں بتائی، صرف اتنا بتایا کہ دونوں ویریبل آپس میں ایسوسیٹڈ ہیں. تیسری ہائپوتھیسس آئی کہ اس میں بتایا کہ ایسوسیشن بھی ہے اور اس ایسوسیشن کی ایک ڈائریکشن ہے، اور وہ ڈائریکشن تیسری ہائپوتھیسس میں تھی کہ پازیٹیو قسم کی ایسوسیشن ہے. ایک ویریبل میں اگر انکریز ہوتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دوسرے ویریبل میں بھی انکریز ہوگا. سو دیٹس اے پازیٹیو کائنڈ آف ایسوسیشن. چوتھی ہائپوتھیسس تھی کہ اس میں 2 ویریبلس ہیں اور دونوں ویریبلس کا بتایا ہے کہ یہ آپس میں ایسوسیٹڈ ہیں، یعنی ان کا ریلیشن شپ بتایا گیا ہے اور پھر ان کا ڈائریکشن آف ایسوسیشن بتائی گئی ہے. اس چوتھی جو ہائپوتھیسس ہے یا چوتھی ایگزامپل ہے اس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے، یا اس کو انورس قسم کا ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں کہ ایک ویریبل جب انکریز ہوگا تو دوسرا جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈکریز ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ ایک یونیویریٹ ہائپوتھیسس ہو سکتی ہے، بائی ویریٹ ہائپوتھیسس ہو سکتی ہے. جب یونیویریٹ ہے تو ظاہر ہے اس کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے. بائی ویریٹ ہے تو ہم ریلیشن شپ بتا رہے ہیں اور پھر نیچر آف ریلیشن شپ یا ڈائریکشن آف ریلیشن شپ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف ہائپوتھیسس کیا ہو سکتی ہیں. ان ٹائپس آف ہائپوتھیسس میں پہلی جو ہائپوتھیسس کی قسم ہے اس کو ہم ڈسکرپٹیو ہائپوتھیسس کہتے ہیں. اس کی مثال میں نے آپ کو پہلے دی. اس کو آپ یونیویریٹ ہائپوتھیسس بھی کہہ سکتے ہیں. اٹس اے پروپوزیشن دیٹ ٹپیکلی اسٹیٹس دی ایگزسٹنس، سائز، فارم اور ڈسٹریبیوشن آف some variable. So that is I think the description, that's the definition of the descriptive hypothesis. For example, majority of the students registered in the RM class are highly motivated. اب دیکھیے یہ ایک hypothesis آپ کے سامنے ہے. Majority of the students registered in research methods class are highly motivated. اس میں کتنی variables ہیں؟ اس میں صرف ایک ویریبل ہے، وہ ہے موٹیویٹڈ کا. اب موٹیویٹڈ کی ہم نے یہ بتایا کہ وہ کس قسم کی موٹیویشن ہے. موٹیویشن ہے کہ ہائیلی موٹیویٹڈ، یعنی میجورٹی آف دی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہیں. اب موٹیویشن کا کوئی ہم معیار بنا سکتے ہیں، اس کے ہم کوئی انڈیکیٹرز بنا سکتے ہیں، اس کو ہم میجر کر سکتے ہیں. میجر کرنے کے بعد ہم جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے رجسٹرڈ ان دا ریسرچ میتھڈس کلاس، ان کی لیول آف موٹیویشن میجر کرنے کے بعد دین وی کین کم ٹو سم کائنڈ آف کنکلوژن اینڈ سی کہ جو ہم نے پرپوز کیا تھا، جو ہائپوتھیسائز کیا تھا، کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح. یہ صحیح ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم پرپوز کر رہے ہیں یا ہائپوتھیسائز کر رہے ہیں تو آبویسلی اس کے پیچھے ہم آرگیومنٹ بلڈ اپ کر رہے ہیں. وہ آرگیومنٹ جو ہیں وہ ہمارے ایکسپیرینس پہ بیس کر رہی ہیں، وہ آرگیومنٹ پرانی کسی ریسرچ کی فائنڈنگز پہ بیس کر رہی ہیں، وہ جو آرگیومنٹس ہیں وہ پرسنل آبزرویشن کے بیسس پر بھی ہو سکتی ہیں. تو اس طرح سے ہماری یہ جو ہائپوتھیسس ہے اس کو ہم ڈسکرپٹیو ہائپوتھیسس کہہ رہے ہیں. اس میں صرف ڈسکرپشن، صرف ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسرا ویریبل نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم کوئی اس کا ریلیشن شپ نہیں دیکھ سکتے، چونکہ ہے نہیں اس لیے دیکھ نہیں سکتے. تو اس قسم کے ہائپوتھیسس میں ہم ایک ہی ویریبل کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہے نہیں ہے، اس کا سائز کیا ہے، یا اس کا امانگس دی پیپل کتنی اس کی ڈسٹریبیوشن ہمیں نظر آ رہی ہے.
اس طرح سے ہمارے جو پہلی قسم ہائپوتھیسس ہے اس میں ہم صرف ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں کہ ویریبل کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے. ایک ہی ویریبل ہے وہ امانگس دی سبجیکٹس وہ زیادہ ہے, کتنوں میں زیادہ ہے کتنوں میں کم ہے. So that's why we look at that, and that's how I said majority of the example جو میں نے دی, میں نے کہا majority of the students who have been registered in the research methods class are highly motivated. دوسری ہماری جو قسم ہے hypothesis کی اس کو ہم کہہ رہے ہیں relational hypothesis. اب relational hypothesis میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسی statement which is describing the relationship between two or more variables. اب ظاہر ہے اس hypothesis میں ایک سے زیادہ ویریبل آ گئے, اور منیمم میں نے کہا ایک سے زیادہ مینس دو تو کم از کم ہے نا. تو یہ hypothesis اگر دو ہیں تو ہم اس کو بائی ویریٹ hypothesis بھی کہہ سکتے ہیں. اور جب دو ویریبل ہیں تو obviously ہمیں ان دونوں کا ریلیشن شپ بتانا ہے, اور obviously پہلے جیسے میں نے کہا اس کے پیچھے لاجک ہوگا, اس کے پیچھے تھیوری ہوگی, اور اسی لاجک کے بیسس پہ ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ ون ویریبل از ریلیٹڈ ود دی ادر ویریبل. سو دس از وائی وی آر کالنگ دس کائنڈ آف ہائپوتھیسس ایز ریلیشنل ویریبل. اب ریلیشن جو ہے وہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے. اٹ کین بی ڈائریکشنل ریلیشن شپ, اٹ کوڈ بی نان ڈائریکشنل ریلیشن شپ. اب جو ڈائریکشنل ریلیشن شپ ہے اس کی فردر آگے قسمیں آ جائیں گی. اگر نان ڈائریکشنل ریلیشن شپ ہے تو اس کو ہم صرف یہی کہیں گے دیٹ دی نیچر آف ریلیشن شپ از ناٹ اسپیسیفائڈ. ہم یہی کہیں گے کہ جاب سیٹسفیکشن اینڈ موٹیویشن آر ریلیٹڈ. ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں کہ جاب سیٹسفیکشن اینڈ موٹیویشن آر ریلیٹڈ. ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ ریلیشن شپ کس قسم کا ہے, نیچر آف ریلیشن شپ کی ہم بات نہیں کر رہے. وی آر سمپلی سیئنگ دا ٹو ویریبلس آر ریلیٹڈ ود ایچ ادر. سو اگر ہم نے ریلیشن اسپیسیفائی نہیں کیا تو ہائپوتھیسس ریلیشنل ہے, لیکن ود ان دا ریلیشنل ہائپوتھیسس دس ہائپوتھیسس کین بی کالڈ اور اٹ از کالڈ ایز نان ڈائریکشنل ریلیشن شپ, سمپلی بیکاز کہ ہم نے اس کا ریلیشن جو ہے اسپیسیفائی نہیں کیا. اگر ہم نے ریلیشن شپ اسپیسیفائی کر دیا ہے تو پھر اس ہائپوتھیسس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکشنل ریلیشن شپ. سو ہائپوتھیسز آر بوتھ ریلیشنل ایز ویل ایز ڈائریکشنل. سو پہلی بات ہے کہ دو ویریبلس ہیں کم از کم, دونوں ویریبلس آپس میں ریلیٹڈ ہیں, اور اس ریلیشن شپ کے ایڈیشن جو بات ہو رہی ہے کہ ہم یہ بھی اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ کس قسم کا ہے. سو ڈائریکشن آف ریلیشن شپ بتانے کے لیے ہم لفظ کو پازیٹیو کا استعمال کر سکتے ہیں یا نیگیٹو کا ہم استعمال کر سکتے ہیں, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ when one variable increases the other one decreases, اور ہم کہتے ہیں more of this than the more of the other one, or more of one and the less of the other one. So these hypotheses can be correlational as well as these could be a causal kind of relationship. A correlational hypothesis وہ hypothesis ہوتی ہیں جس میں ہم یہ ڈٹرمن نہیں کرتے یا ہمارے لیے یہ ڈٹرمن کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کاز کیا ہے یا ایفیکٹ کیا ہے. تو ہم صرف اتنی ہی بات کر رہے ہیں کہ ویریبلس occur in some specified manner without implying that one causes the other. For example, ہم کہتے ہیں level of job commitment of officers is positively associated with level of efficiency. ہم نے ڈائریکشن ضرور بتائی ہے that the level of efficiency, یہ level of job commitment ان کی efficiency کے ساتھ related ہے, اور اس کا positive kind of relationship ہے. لیکن یہ کہنا کہ what causes one and what causes the other یہ مشکل ہو جاتا ہے, اور موسٹ آف دی سرویز جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم correlations ہی ڈٹرمن کرتے ہیں, اس لیے
کہ کازل ریلیشن کے لیے ہمیں ڈٹرمن پہلی تو بات ہے کرنا ہوگا کہ کاز کیا ہے اور ایفیکٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور ضروری چیزیں ہیں جن کو ہمارے لیے کنٹرول کرنا ضروری ہوگا. اگر ان کو کنٹرول کر سکیں تو پھر ہمارے لیے یہ آسان ہوگا بتانا کہ ہاؤ مچ ویریشن in one factor will lead to how much variation in the other one. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ correlational hypothesis میں دو ویریبلس ہیں اور وہ دونوں ویریبلس ایک دوسرے کے اوپر افیکٹ کر رہے ہیں. افیکٹ could be a positive on each other, it could be negative on each other. جیسے میں نے پہلے مثالیں دی تھیں، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ one variable, let's say job commitment, leads to higher efficiency, or job commitment and efficiency are associated with each other. And when I say associated with each other تو میں نے کہا کہ ان کا ریلیشن شپ کی ڈائریکشن نہیں ہے، صرف اتنا کہا کہ دونوں associated ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ they are positively associated تو میں اس کو ڈائریکشن کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ higher the job commitment of the officers, lower the absenteeism of the officers in that organization, again ہم relationship بتا رہے ہیں اور correlation بتا رہے ہیں، اور correlation جو ہے وہ negative قسم کا ہم اس میں بتا رہے ہیں. اس سے اگلی ہماری اسی correlation کے ہی فریم ورک میں hypothesis کی بات کر رہے ہیں، تو ہماری اگلی قسم within correlational hypothesis is the explanatory hypothesis. Explanatory hypothesis means کہ ہم cause and effect کی بات کر رہے ہیں، that one variable is being considered as the cause of the other variable. Means the change in one variable is being explained by the change in the other variable. تو ہم ایکس اور وائی کی بات کر رہے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہم اس میں بتا رہے ہیں کہ ون از دا کاز اینڈ دی ادر از دی ایفیکٹ آف دی کاز. فار ایگزامپل ہم کوریلیشن کی بجائے وی مائٹ سے دیٹ ہائی موٹیویشن کازز ہائی ایفیشنسی. اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس سچویشن میں ہم ڈیفینیٹلی اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ ون از دا کاز اینڈ دی ادر از دی ایفیکٹ. اب کاز مینس کہ ہاؤ مچ موٹیویشن ول لیڈ ٹو ہاؤ مچ ایفیشنسی. اب یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے مے بی وی ہیو ٹو کنٹرول دی ادر فیکٹرس، اور ان کو کنٹرول کر کے دین وی مائٹ بی ایبل ٹو لک ان ٹو دا کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ. اب یہ ہائپوتھیسس میں نے ایک انداز سے آپ کو بتائیں. ان کو اسٹیٹمنٹ کہنے کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ مختلف انداز میں ہم یہاں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں دو ویریبل پہ ہی فوکس کر رہا ہوں، اور دیکھیں کہ اس کو ہم کئی انداز سے پریزنٹ کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں. پہلا، ہائی موٹیویشن کازز ہائی ایفیشنسی. دوسرا، ہائی موٹیویشن لیڈس ٹو ہائی ایفیشنسی. تیسرا، ہائی موٹیویشن اینڈ ہائی ایفیشنسی آر پازیٹیولی ریلیٹڈ. اگلی ہے کہ ہائی موٹیویشن انفلوئنسز ہائی ایفیشنسی. اگلا ہے ہائی موٹیویشن از ایسوسیٹڈ ود ہائی ایفیشنسی. Another way is high motivation produces high efficiency. Another way, high motivation results in high efficiency. Another way, high motivation then high efficiency. Then another way, higher the motivation, higher the efficiency. Now these are different ways of presentation of hypothesis. Now یہ depend کرتا ہے کہ researcher جو ہے وہ کس انداز سے لکھنا چاہتا ہے. بہت دفعہ ہائپوتھیسس کو if and then کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے, but there are number of ways of putting the same thing. Now the third type of پہلی میں نے descriptive کہا, descriptive kind of hypothesis. دوسری میں نے کہا correlational hypothesis, اور پھر correlational کی ہم نے 2-3 اور مزید قسمیں دیکھیں.
تو تیسری براڈ جو ہمیں قسم ہائپوتھیسس کی نظر آتی ہے that is a null hypothesis. Now, null hypothesis simply means that there is no relationship between the variables, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں the relationship between the variables is zero. جس کو ہم null hypothesis کہا، اس کو HO کے ساتھ بھی ہم ڈینوٹ کر سکتے ہیں. H stands for hypothesis, O stands for zero, which means that the relationship between the two variables is zero, or there is no relationship between x and y. That's another way of saying. Another way of saying the same thing is that x and y are independent of each other. اب یہ جو hypothesis null hypothesis ہے، اس میں صرف اتنی ہی بات کہی جاتی ہے کہ the variables are not related with each other. ڈائریکشن آف ایسوسیشن اس میں نہیں بتائی جاتی. وہ پھر اگلی بات ہوتی ہے. یعنی پہلی جو بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ان میں ایسوسیشن ہے کہ نہیں ہے. اور ہم اپنی ریسرچ میں اپنی جو ریسرچ ہائپوتھیسس ہے ایکچولی وہ نل ہائپوتھیسس کی وساطت سے ہی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. دس از پرابلی دی موسٹ امپورٹنٹ یوز آف دس نل ہائپوتھیسس کہ it is used for testing the research hypothesis. Researchers جو ہیں وہ give more importance to the negative evidence، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے negative evidence کو ہم how could be eliminate. اگر null hypothesis ہم reject کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ we may be able to accept the research the alternative hypothesis. نل ہائپوتھیسس کے مقابلے میں جو ہائپوتھیسس ہے اس کو ہم الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس کہتے ہیں. تو اس طرح سے the researchers try to reject the null hypothesis. In most of the cases we either reject it or we fail to reject it. It's very rarely saying that we accept the null hypothesis. The idea is, or the effort is, it has to be rejected, and it should be rejected because اگر ہمارا theoretical framework is very strong, اگر ہمارا logic is very strong, then ہمارے جو null hypothesis ہم نے بنائے جس کی وساطت سے ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں that has to be rejected. اگر وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مے بی somewhere ہم نے کہیں کوئی غلطی کی ہے، اور وہ غلطی کہیں بھی ہو سکتی ہے. ہماری میجرمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے. ہمارے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری لاجک میں ہی غلطی ہو. اگر لاجک میں کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر ہم اگلے دیکھتے ہیں کہ کہیں ہم نے جو ویریبل میجر کیا کہیں اس میں تو غلطی نہیں ہے. اگر وہاں بھی غلطی نہیں ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہیں ڈیٹا کلیکشن میں غلطی ہے. اگر ڈیٹا کلیکشن کی بات بھی ٹھیک ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ڈیٹا انٹریز ان دا کمپیوٹر وہاں کہیں غلطی ہو گئی ہے، کہیں کوڈنگ میں غلطی تو نہیں ہو گئی. اور اگر یہ سارے سٹیپس ہمیں ٹھیک نظر آ رہے ہیں تو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کہیں جو ڈیٹا پروسیسنگ ہے یا ٹیبولیشن ہے یا ریڈنگ آف دی ویریبلس ان دا کمپیوٹر ہے اس میں تو نہیں کوئی ایرر ہوئی. اور وہ بھی اگر ٹھیک ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ٹیبل بنائے یا کیٹیگریز بنائی یا جس کو ہم نے کوئی کمبائن کیا، کولیپس کیا کیٹیگریز کو، وہاں تو کوئی غلطی نہیں ہوئی. اگر وہ بھی سارے صحیح ہیں تو پھر ہم شاید یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو انٹرپریٹیشن ہے اس ڈیٹے کی وہ کس حد تک صحیح ہے. اگر ہماری انٹرپریٹیشن بھی ٹھیک ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پرابلی یہ جو ہماری ہائپوتھیسس ایکسیپٹ نہیں ہوئی اس میں شاید جینوئنلی سم تھنگ رانگ سم ویئر. مے بی وی ہیو ٹو ری ٹرائی اٹ، ڈو دا ہول پروسیس اگین اینڈ سی کہ ہماری ہم نے کہاں غلطی کی. اینڈ دس از ہاؤ when I try to define science, I said observation and re-observation. Re-observation سے مراد یہ ہے کہ اگر ہماری ایک دفعہ جو ہماری فائنڈنگ ہے وہ کس حد تک صحیح ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہوئی
تو اس کو ہم پھر ری ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اگر صحیح ہوئی ہے ایون دین سم ٹائمس وی ٹرائی ٹو ری ڈو اٹ اگین سو دیٹ وی ہیو مور کانفیڈینس ان آر فائنڈنگس. تو نل ہائپوتھیسس کے مقابلے میں ہماری جو چوتھی قسم آ رہی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس. الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس جو ہے اٹ از اپوزٹ ٹو دی نل ہائپوتھیسس. نل ہائپوتھیسس میں ہم نے کہا کہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین دا ویریبلس وہ زیرو ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایچ او کہا. الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ پرفیکٹ ریلیشن شپ ہے. وہ پرفیکٹ ریلیشن شپ مینس کہ ون ریلیشن شپ ہے. دس ویریز فرام 0 to 1. 0 ہے تو نو ریلیشن شپ، 1 ہے تو پرفیکٹ ریلیشن شپ ہے. اس لیے ہم الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس کو ڈینوٹ کرتے ہیں H1 کے ساتھ. سو دیر از اے پرفیکٹ ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو ویریبلس. ویریبلس کون ہیں؟ ہمارا ایکس ہے، ہمارا وائی ہے. اٹ کوڈ بی لیٹس سے motivation of the officers in the organization and the efficiency, or any other variables which are being portrayed in our hypothesis. تو ہمارے جو الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس ہے اس میں بھی ہم کوئی ڈائریکشن کی بات نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو. نل میں کہا نو ریلیشن شپ، الٹرنیٹیو میں کہا کہ دیر از اے ریلیشن شپ. اگر ہم ریلیشن شپ کی ڈائریکشن کی بات بھی کر رہے ہیں وچ از موسٹ پرابلی پارٹ آف آور ریسرچ ہائپوتھیسس، تو اس قسم کی ہائپوتھیسس کو میں کہوں گا کہ دیٹ از ایکچولی ریسرچ ہائپوتھیسس. تو پہلا ہم نل ہائپوتھیسس ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ ریجیکٹ ہوتی ہے تو ہم الٹرنیٹیو کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. الٹرنیٹیو کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو دین وی موو آن ٹو look into the direction of association. تو research hypothesis جو ہے وہ tells not only the relationship but also the nature of the relationship between x and y. تو اس طرح سے جو ہماری hypothesis ہیں وہ descriptive سے correlational سے ہم نے اس کی 2-3 قسمیں دیکھیں. اس کے بعد پھر نل ہائپوتھیسس کی بات آتی ہے، اس کے بعد ہم الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگلی جو قسم آئی وہ ہماری ریسرچ ہائپوتھیسس تھی. سو دیز آر دی ٹائپس آف ہائپوتھیسس وچ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر وتھ یو. دین فرام ہیئر وی موو آن ٹو دا رول آف ہائپوتھیسس ان ریسرچ. ناؤ ہاؤ ڈز دا hypothesis help us in doing research. تو پہلی بات اس میں یہی آتی ہے کہ hypothesis guides the direction of the study. تو hypothesis میں ہم نے variables کو پہلی سیدھی بات ہے آئیڈینٹیفائی کر دیا، اور ان کا ہم نے ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی اسپیسیفائی کر دیا. اگر ہمارے ڈسکرپٹیو hypothesis نہیں ہے، ریلیشنل ہے، تو پھر ہم نے ریلیشن کو اسپیسیفائی کر دیا. اگر اسپیسیفائی کر دیا ہے تو دیٹ از ون وے کہ ہمیں ایک طرح کی باؤنڈریز ہم نے لگائیں ود ان وچ کہ ہم اپنی ریسرچ کو کنڈکٹ کریں گے. اور سیکنڈ اسی میں آئے گا کہ ہائپوتھیسز آئیڈینٹیفائز فیکٹس دیٹ آر ریلیونٹ اینڈ دوز دیٹ آر ناٹ. اب دیکھیے ہم نے ویریبلس کو چونکہ اسپیسیفائی کیا ہے، ان ویریبلس کو ہم نے میجر کرنا ہے، اور when we specify that, these actually help us in putting the boundaries within which we want to collect the information. انہی ویریبلس کو جب ہم میجر کر رہے ہیں تو again with the help of logic we try to look into its dimensions. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ویریبلس کی ڈیفینیشن کی بات کی تھی. ہم نے 2 قسم کی ڈیفینیشن کی بات کی تھی. ایک تھیوریٹیکل ڈیفینیشن تھی، دوسری ہماری آپریشنل ڈیفینیشن تھی. اب آپریشنل ڈیفینیشن سے مراد ہی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس ویریبل کو ہم نے اگر میجر کرنا ہے تو ہم کیسے میجر کریں گے.
میجرمنٹ کے حوالے سے ہی یہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہماری ورکنگ ڈیفینیشن کیا ہوگی. اب اس میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ وی ٹرائی ٹو لک انٹو دیٹ ویریبل فرام ڈفرینٹ اینگلس اور فرام ڈفرینٹ ڈائمینشنس, اور ان ڈائمینشن کو لے کر پھر ہم ان کے ایلیمنٹس بنا کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی میجر اٹ. So that is how I say that one of the roles of hypothesis is that it identifies the facts that are relevant and those which are not relevant. Now what information is to be collected, that depends upon the operationalization of the variable which we have over here. And another role could be that it suggests which form of research design is likely to be most appropriate. اب ریسرچ ڈیزائن کی بات ہو رہی ہے کہ اس ہائپوتھیسس میں کیا کوریلیشنل قسم کی بات کی گئی ہے, اس ہائپوتھیسس میں کیا ایک ویریبل ہے, ایک سے زیادہ ویریبلس ہیں, وہ ویریبلس جو ہیں وہ کوریلیشنل قسم کا ہم نے اس میں پرپوز کیا ہے دونوں ویریبل کے درمیان تعلق, یا کازل قسم کا ریلیشن شپ ہم نے اس میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے. اب کوریلیشنل ہے تو ہم ایک قسم کا ریسرچ ڈیزائن چوز کر رہے ہیں, کازل قسم کا ہے تو مے بی وی لک فار اندر کائنڈ آف ریسرچ ڈیزائن. ان موسٹ آف دا کیسز اف اٹس کوریلیشنل تو ہم سروے کی بات کر رہے ہیں, اگر کازل قسم کا ہے تو مے بی این ایکسپیریمنٹل کائنڈ آف ڈیزائن اپیئرس ٹو بی more appropriate. Also, maybe we have the hypothesis which might suggest that we should go for either a positivistic kind of approach, positivistic kind of study, اور جس کو ہم نے quantitative بھی کہہ رہے ہیں, یا پھر ہم qualitative کی طرف بات کر رہے ہیں. تو اس طرح سے hypothesis جو ہے it suggests what form of research design will be suitable, and that is how we see that it has a role in research. اسی طرح سے ایک another I think role of hypothesis is that it provides a framework for organizing the conclusions of findings. جو ہماری اسٹڈی ہے اس میں ہم انٹرپریٹیشن کی بات کر رہے ہیں اور کس قسم کا ہم فریم ورک چوز کریں گے. اوبویسلی ہم نے ہائپوتھیسس جو بنائی ہے وہ بیس کرتی ہے تھیوری پہ, اور ہماری تھیوری اسٹرانگ ہے تو ہماری ہائپوتھیسس لائکلی ٹو بی سپورٹڈ. تو ان اے وے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری ہائپوتھیسس جو ہے ایک تھیوری کا حصہ ہے. ان اے وے وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیسٹ دا تھیوری, پارٹ آف دا تھیوری ود دی ہیلپ آف دس ہائپوتھیسس. تو اس طرح سے hypothesis جو ہے it helps in the interpretation of the data, and then with the help of the interpretation we reach the conclusions, and those conclusions may be supportive of that particular theory, or those might go against that. Now with that we move on to another area of hypothesis, that is the characteristics of a testable hypothesis. اب hypothesis جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہی اچھی hypothesis ہے جو کہ ٹیسٹ کی جا سکتی ہے. اگر ٹیسٹ نہیں ہو سکتی تو ہم یہ کہیں گے وہ hypothesis نہیں ہے. تو ایک اچھی ٹیسٹیبل hypothesis کی کچھ ہم characteristics دیکھتے ہیں. ان میں سب سے پہلی جو characteristic ہے وہ یہ ہے کہ the hypothesis must be conceptually clear. Now conceptually clear means the concepts which have been used in the hypothesis, those should be spelled out. The meanings attached to those concepts, those should be clear. And clear here means that those should be understandable, those concepts should be defined, if possible, both theoretically as well as operationally. And when we have defined the concepts, then we could see that the reader and the researcher are perhaps on the same wavelength. Then we might say
that whatever the researcher is saying, the reader is also understanding or attaching the same meanings to that particular concept which is being used. Second important characteristic of hypothesis is that it should have empirical reference. ویسے تو یہ جو بات ہے جیسے built into the hypothesis, it should have empirical reference means it should be testable. اب testable means جو variables ہیں کیا وہ observable ہیں, can we observe them with the help of sensory kind of experiences directly or indirectly, means can we operationally define, and by defining them can we develop some indicators of those variables, can we use some measures, some way to find out how much is that variable in that particular situation. So I think important thing is that the hypothesis should have empirical reference. If empirical reference aren't there, then perhaps that hypothesis cannot be tested. If we are talking about ثواب کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ یہ ویریبل ہم کیسے میئر کریں. آبویسلی ثواب ہائی اینڈ لو کم زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو میئر کرنا عام حالات میں it becomes rather difficult. So the second important characteristic is that hypothesis should have empirical reference. تیسری امپورٹنٹ جو کریکٹرسٹک آف ہائپوتھیسس ہے وہ یہ ہے کہ ہائپوتھیسس مسٹ بی اسپیسیفک. اسپیسیفک کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسپیسیفک شوڈ بی ٹو دا سچویشن, اسپیسیفک ٹو دا پاپولیشن, اٹ شوڈ بی اسپیسیفک ٹو مے بی اے پرٹیکولر ٹائم. Only then perhaps we may be able to really find it out or measure that thing. Sometimes researcher might think of using a global kind of concept. Now global kind of concept might include variety of things, and when we say use that kind of global kind of concept, that might include everything, and we may not be able to determine what we want to determine. For example, ہم کہتے ہیں کہ urbanization has a negative effect on the size of families of the people. Okay? Urbanization کی جب ہم بات کرتے ہیں تو it's such a broad concept, such a global kind of concept. It might include variety of factors. It might be talking about, let's see, education of the people. It might be something doing with the impact of the mass media of communication. In the urban society, we also see that women are highly educated. We also see that many of the women are working women. We also see availability of the health services. We also see the use of health services, accessibility to those health services. So these are so many factors which may have some impact on the size of families. But of those factors, which one are actually the important ones, or which are the ones in which we would be interested? Just using the word urbanization is more of a broad concept, a broad kind of variable, and we may not be able to really determine which factor is actually affecting the size of the families. ہمارا نیکسٹ جو کریکٹرسٹک آف دی hypothesis ہے that hypothesis should be related to available techniques of research. Obviously hypothesis تو ہم نے بنا لی, اور اگر ہمارے پاس میتھڈس نہیں ہیں, ٹیکنیکس نہیں ہیں اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو وہ ہائپوتھیسس ہمارے کس کام کی. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکس جو ہیں آلریڈی اویلیبل ہیں. جو ریسرچر ہے ہی ہیز ٹو ریئلی ڈٹرمن کہ وچ ٹیکنیکس آر اویلیبل. اگر ٹیکنیکس اویلیبل ہیں تو مے بی وی آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیسٹ دیٹ ہائپوتھیسس.
اگر ٹیکنیکس نہیں ہیں تو وی may not be able to test that hypothesis. وہ hypothesis پھر ہمارے لیے بیکار ہوگی. ہاں البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکس نہیں ہیں, لیکن مے بی دس ریسرچر who has formulated this hypothesis, he is also likely to develop new techniques of testing that particular hypothesis. کہ پہلے اس قسم کی hypothesis کی ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکس نہیں ہے. ریویو آف ہم نے پرانی ریسرچز دیکھی, ان کا ریویو کیا, وہاں ہمیں کوئی ایسی پروسیجر نہیں ملا جس سے ہم وہ ٹیسٹ کر سکیں. لیکن مے بی دس از ریسرچر ہو has the capacity or capability of developing such techniques with the help of which that hypothesis could be tested. Now, in that kind of situation, that hypothesis might be a good hypothesis and we may be able to use it. And the last characteristic of testable hypothesis is that it should be related to a body of theory. اب اس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ریلیٹڈ ٹو اے باڈی آف تھیوری, آبویسلی ہم جو بھی ہائپوتھیسس بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تھیوری ہے. اب یہ تھیوری جو ہے کہیں ہمیں بنی بنائی مل گئی ہے یا ہم نے وہ تھیوری خود اپنی طرف سے ڈیولپ کی ہے. میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ ان موسٹ آف دا کیسز ہائپوتھیسس جو ہے ہم ڈیرائیو کر رہے ہیں تھیوری سے. تھیوری سے ڈیرائیو کر رہے ہیں تو دیٹ مائٹ بی اے ڈیڈکٹیو کائنڈ آف اپروچ. شاید یہ میں آپ کو کہنا بھول گیا کہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ دونوں طریقے سے ہی ہم بنا سکتے ہیں. ڈیڈکٹیو طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں, انڈکٹیو طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں. ڈیڈکٹیو طریقے سے ہم بنا رہے ہیں تو آبویسلی وی ول ہیو اے براڈ ایریا آف تھیوری جس سے ہم اس کو ڈیرائیو کریں گے, وہ ڈیڈکٹیو طریقہ ہوگا. تو وہ میں بھی بہت ساری پروپوزیشنس بنا کر ان پروپوزیشنس کے حوالے سے ہم اپنی اس ہائپوتھیسس تک آتے ہیں, اور وہ ہماری ہائپوتھیسس ہے جس کو ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے ہائپوتھیسس ہم انڈکٹیو طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں. انڈکٹیو سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس فیو کیسز ہیں, ہمارے پاس اے اسمال اسٹڈی ہے, اسمال سیمپل ہے, اس اسمال سیمپل سے بھی ہم ایسی ہائپوتھیسس یا ایسی اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں which might be applicable to other kind of situation, اور اس کو ہم پھر ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے آج کے لیسن میں ہم نے جو ڈسکشن کی وہ ہائپوتھیسس کی تھی کہ کیسے ہم ویریبل سے پروپوزیشن کی طرف آتے ہیں اور پروپوزیشن سے ہم ہائپوتھیسس کی طرف آ رہے ہیں. اینڈ دین وی ٹرائی ٹو look at different types of hypotheses by virtue of the kind of relationships variables have with each other, اور پھر وہ descriptive ہے یا correlational ہے یا explanatory ہے. And then we also looked at the null hypothesis, and finally we tried to look into the testable characteristics of a good testable hypothesis. Now with that kind of discussion, آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم نئے ٹاپک سے شروع کریں گے. تھینک یو ویری مچ.